محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ غفرت له ذنوب 80 عاما ذکرہ السخاوی۔ علامہ سخاوی نے قول بدی میں اس حدیث کو متعدد روایت سے جس پر ضعف کا حکم لگایا ہے نقل کیا ہے، اور صاحب اتحاف نے بھی شرح احیاء میں اس حدیث کو مختلف طریقے سے نقل کیا ہے۔ محدثین کا قاعدہ ہے کہ ضعیف روایت بالخصوص جبکہ وہ متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے جامع صغیر میں ابو ہریرہ کی اس حدیث پر حسن کی علامت لگائی ہے۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں جامع صغیر کے حوالے سے بروایت طبرانی اور دارقطنی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس کی روایت سے بھی نقل کی جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اگر 80 مرتبہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کا عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ دارقطنی کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ درود کس طرح پڑھا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر دے۔ انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ اگر ہم یہ تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں یا دوسری چیزیں پڑھتے ہیں تو تسبیح پر شمار کرنا بھی درست ہے، انگلیوں کے اوپر شمار کرنا بھی درست ہے، شمار کرنا بھی درست ہے اور شمار نہ کرنا بھی درست ہے۔ جو شمار کرنا درست ہے وہ کہتے ہیں تاکہ ایک تعداد ہے، وہ تعداد کی مقدار ہم نے کیا ہے وہ ہمیں یاد رہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نعمتیں تو لا تعداد حاصل کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حاصل کرنے میں تو تعداد کا خیال نہیں کرتا، وہ تو بغیر تعداد کے لے رہے ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنے کا ہے تو اس وقت تعداد یہ رکھتے ہو۔ بہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے کہ تسبیح پڑھتے وقت اس کو شمار کرنا چاہیے یا نہیں شمار کرنا چاہیے۔ شمار کرنا چاہیے تو پتھر پر شمار کرنا چاہیے، کھجور پر شمار کرنا چاہیے، یا کیا ہے تسبیح پر شمار کرنا چاہیے، یا وہ جدید آج کل نکلی ہوئی ہے انگوٹھی کی طرح نئے نئے بیٹی کی طرح اس کے اوپر کرنا چاہیے، اختیار ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت میں ان کو گواہی دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جیسا کہ فضائل ذکر کی فصل دون کی حدیث نمبر 18 میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے اس تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمیں اپنی انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے یا تسبیح پر شمار کرنا جائز دونوں ہے، اچھا اور افضل کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انگلیوں پر شمار کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس وجہ سے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہمارے عضو سے بدن سے وہ پوچھا جائے گا، گواہی لی جائے گی، تو اس وقت ہمارے بدن گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے اوپر 100 مرتبہ، میرے اوپر 80 مرتبہ، میرے اوپر کیا ہے 1000 مرتبہ تیرا نام لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ گواہی دیں گے۔ اس وجہ سے انگلیوں پر گننا بہت ہی اچھا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں۔ راستے چلتے ہوئے کسی کو ہاتھ لگا لیا، اگر ہاتھ سے چلتے ہوئے کسی کو پکڑ لیا، سمجھنا پھر بھول بھی جاتے ہیں۔
لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں جو کمپیوٹر میں آ گیا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں۔ وہاں پر پتہ چلے گا کہ اتنی لڑکیوں کو ہاتھ لگایا تھا، اتنے عورتوں کو چھیڑنا تھا، اتنے فرش کو ہاتھ لگایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہمارے کیا ہاتھ وغیرہ گناہ میں شمار کیے جائیں تو کم سے کم ہمارے ہاتھ پر کچھ نیکیاں بھی شمار کی جائے کہ اتنی مرتبہ اللہ کا نام پڑھا گیا تھا، اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا گیا تھا، اتنی مرتبہ استغفار پڑھا گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں یہ ہاتھ انگلیاں وہ ہزاروں گناہ گنوائیں گے جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہے یا ان سے گنی گئی ہے۔ دار قطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی نے حسن بتلایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، یہ پورے دن میں 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے جمعہ کے دن، اور بہت ہی آسان ہے، 5 منٹ 10 منٹ اگر لگا لو تو 100 مرتبہ آرام سے ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی وقت نہیں، عصر کے بعد، پہلا ظہر، جب بھی جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود ہے۔ اس وجہ سے ہمیں آج کی اس مجلس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ہر جمعہ کو 100 مرتبہ تو درود ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، ان کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ جمعہ کے دن صرف 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک روشنی دے گا، اور وہ روشنی نورانی روشنی، اور وہ روشنی اتنی وافر مقدار میں ہوگی کہ اگر ہم اس کو تھوڑا 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 سب کو تقسیم کریں تو سب کو کافی ہو جائے۔ تو اب ایسی روشنی اگر ہم کو ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کا اندھیرا ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے اندھیرے کی پریشانیاں ختم ہو جائے، تو کتنی اچھی بات ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ درود پڑھے، جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد، مرد اپنے گھروں میں بھی، عورتیں اور بھی اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتی ہے، عصر کی نماز جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھے رہے اور بیٹھ کر یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم 80 دفعہ پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ جب یہ فضائل درود لکھ رہے تھے، اس وقت میں وہاں دورے میں تھا، مدرسہ میں پڑھ رہا تھا، ہمارے سامنے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ ہم کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس وقت سے لے کر آج تک ہر جمعہ کو میرا پڑھنے کا معمول ہے۔ اب صحیح بات تو معلوم نہیں، یاد نہیں، لیکن کم سے کم 20 سال کی عمر میں حضرت شیخ نے اس حدیث کو پڑھا ہو، اور جس وقت ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے 70 سال کی عمر ہے، تو 50 سال ہر جمعہ کو پڑھا ہے، اور ایک سال میں جو جمعہ جو ہے کم سے کم 52 مرتبہ آتی ہے، تو 50 × 52
اور پھر اس کے بعد اس کا حساب لگاؤ تو کتنے سالوں کا ثواب حضرت کے پاس ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ نے ہم لوگوں کو کہا کہ بھائی اب تم لوگوں بھی آج سے طے کر لو کہ جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھیں گے، جو دن میں 100 مرتبہ درود اس کے ساتھ قیامت ہے۔ علامہ سقاوی نے ایک دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جاد السعید میں یہ حوالہ در مختار اصبہانی سے بھی حضرت انس کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ شامی نے اس میں طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابھی جو حدیث بیان کی گئی اس میں بتایا کہ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھے اور وہ درود مقبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسند کر دیا جائے تو یہ ثواب ہوگی۔ اب یہاں بہت شروع ہو گئی کہ بھائی درود کے لیے بھی جیسے دوسرے عمل کے لیے نوافل ہے، تسبیحات ہے، ہم پڑھتے ہیں، اب اس کو قبولیت اور غیر قبولیت، پسند اور ناپسند دونوں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے پسند نہیں کرتے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ ایک عبادت ایسی ہے کہ اس میں پسند ناپسند کا سوال ہی نہیں، اور وہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، جو پڑھو، جیسے پڑھے، جہاں پڑھے، جس طرح پڑھے، جتنا پڑھے، بس وہ درود قبول ہی ہے، اس میں عدم قبولیت کا موقع ہی نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ دعا کے آگے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، دعا کرنے سے پہلے بھی اور دعا کے بعد میں بھی، تاکہ پہلا درود بھی قبول ہو جائے، آخری درود بھی قبول ہو جائے، تو درمیان میں جتنی لپٹی ہیں دعائیں وہ ساری اس کے ساتھ قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک کو قبول کیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قبول کیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت بتائی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کی نماز قبول ہوتی ہے، ایک کی نماز قبول ہوتی ہے، لیکن اس ایک کی وجہ سے جتنے نماز میں شریک ہوئے ہیں سب کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ حج کے موقع پر بھی سننا ہوگا کہ 5 آدمی کی حج قبول ہوئی، 6 آدمی کی حج قبول ہوئی، لیکن اس 5 یا 6 کے بدلے میں 6 لاکھ یا 60 لاکھ کی حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبولیت میں چھانٹنا نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اور لکھا کہ دیکھو تم نے دیکھا ہوگا کہ میٹھے چنے آتے ہیں، اجمیر وغیرہ گئے ہوئے ہو، اجمیر گئے ہوئے ہو تو وہاں سے ملتے ہیں اور ہدیے میں تبرکاً لے کر آتے بھی ہیں، لائے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں چنے جو ہوتے ہیں، بچے کو چنے کھلانے کے لیے دو، چنا کھانا وہ پسند ہی نہیں کرے گا، لیکن اس چنے کے اوپر مٹھائی لپیٹ دو، میٹھے چنے کر دو، تو پھر اس صورت میں کسی لڑکے کو تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اوپر سے صرف مٹھائی کوریدتا ہے، چنے کو پھینک دیتا ہے اور مٹھائی کھاتا ہے، نہیں، بلکہ چنا بھی کھا لیتا ہے، مٹھائی بھی کھا لیتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ دعا کے پہلے اگر درود پڑھا جائے اور دعا کے آخر میں درود پڑھا جائے اور درمیان میں دعا کی جائے تو یہ درود تو قبول ہی ہو جائے گا، یہاں ان کو تو قبول ہونا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں تو عدم قبولیت کی کوئی بات نہیں، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت تھانوی نے زاد السعید میں یہ حوالہ کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں، شیخ ابو سلمان دارانی سے نقل کیا گیا ہے۔ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود ہونے کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف قبول ہی ہوتا ہے
اور بھی بعض صوفیہ سے یہی نقل کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے درود شریف جو ہے پڑھو، جب پڑھو، جتنا پڑھو، جس پڑھو، جتنا پڑھو گے بس قبول ہی قبول ہے، اس میں عدم قبول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وان رویفہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ابن موسیٰ الحضرمی جو ابن عجینہ کے نام سے مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک نقل کیا کرتا تھا اور جلدی کے خیال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود لکھنے سے چوک ہو جاتی تھی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو حدیث لکھتا ہے تو مجھ پر درود کیوں نہیں لکھتا جیسا کہ ابو عمر طبری لکھتے ہیں؟ میری آنکھ کھلی تو مجھ پر بڑی گھبراہٹ سوار تھی۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب سے کوئی حدیث لکھوں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھوں گا۔ ابو علی حسن ابن علی عطار کہتے ہیں کہ مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیے۔ میں نے اس میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آیا ہے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً 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 لکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نو عمری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، یعنی میں کم عمر کا آدمی تھا، 9 سال کا، 10 سال کا، تو اس وقت جب میں حدیث لکھا کرتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود نہیں لکھتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ میں نے دوسری جانب حاضر ہو کر سلام عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی منہ پھیر لیا۔ میں نے تیسری دفعہ چہرہ انور کی طرف حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، آپ مجھ سے روگردانی کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ اس وقت سے میرا یہ دستور ہو گیا کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً 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 لکھتا ہوں۔ عجیب درود کے واقعات ہیں۔ دیکھو یہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بتلا رہے ہیں کہ بھائی میرے نام پر درود کیوں نہیں بھیجتے ہو۔ بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ بتاتے ہیں کہ اتنی مرتبہ مجھ پر درود پڑا تھا کہ بادشاہ کا بلاوا آ گیا، وہ وہاں چلا گیا۔ بہت سارے عجیب عجیب قصے ہیں۔ یہ قصہ عجیب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، بڑا تاجر ہوگا۔ جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ 2 بیٹے بھی تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے، اس کے مال کی میراث تقسیم ہو گئی۔ دیکھو ہم لوگ جو ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد میراث جلدی تقسیم کرنی چاہیے کہ دیر سے۔ اچھا تو یہ ہے کہ جلدی تقسیم کر لو تاکہ اس میں صاف صاف ہو جائے سب، اور کسی میں جھگڑا نہ ہو اور کسی حصے میں کوئی نیا شوشہ نہ پیدا ہو جائے، اور سب کو حقدار کو پورا پورا حق مل جائے۔ اگر 1 دن 2 دن مہینہ 1 سال 2 سال 3 سال اتنا تاخیر کیا کہ اطمینان سے کریں گے، ارے کوئی مال کھا کر بھاگ جانے والا تھوڑا ہے، ارے مال کی کسی کو پڑی تھوڑی ہے، اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں۔ لیکن پھر جب 1 سال 1.5 سال کے بعد
میراث تقسیم کرتے ہیں تو پھر بہت سارے اس میں شوشے نکلتے ہیں، بہت سارے اس میں واقعات نکلتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے وغیرہ۔ اس وجہ سے اچھا تو یہی ہے کہ جلدی سے نمٹا دینا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو سمرقند میں جو تاجر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور 2 ہی بیٹا ہو تو کوئی زیادہ تقسیم کرنے میں مشکل نہیں ہے۔ جتنا مال ہے اس مال کے 2 حصے کر دیے جائیں، آدھا حصہ یہ لے لے آدھا حصہ یہ لے لے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اڑچن، تکلیف، مصیبت، پریشانی اس وقت آ کر کھڑی ہوئی کہ اس تاجر کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک تھے۔ جب تقسیم کا وقت آیا تو یا تو ایک دونوں کو مل جائے اور پھر وہ 1 بچ جائے، وہ تقسیم کرنے والا ہی لے لے، اور کیا کرے، بندر بٹ کی طرح۔ یا انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دوسرے جو 1 بال مبارک ہے اس 1 بال مبارک کو بھی آدھا کاٹا جائے، 1.5 اس کو مل جائے، 1.5 اس کو مل جائے۔ دونوں میں سے ایک بھائی جو تھا اس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر کینچی چلے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر چھری چلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تو پھر تم اپنا آدھا حصہ چھوڑ دو، 2 بال مبارک میرے حصے میں آ جائیں گے اور 1 تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، مجھے کم ملے یہ مجھے منظور ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کاٹا جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی دنیا میں ہے، موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا تھا، اور سر منڈا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین میں تقسیم کیا تھا۔ وہ تبرکن بھی ہوں گے کسی کے پاس۔ باقی اب ہر گاؤں میں، ہمارے یہاں گجرات میں، یہاں تو پتہ نہیں، گجرات کے ہر گاؤں میں وہاں بال مبارک ہوتے ہیں اور بال مبارک کی زیارت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک نہ ہو، بناوٹی ہو، بال مبارک نہ ہو اور اس کو بال مبارک سمجھ کر عزت کرنا یہ بھی ناجائز، بناوٹی چیز کو عزت کرنا یہ بھی ناجائز۔ اور اگر واقعی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے تو پھر اس کو بناوٹی کہنا یہ بھی ناجائز۔ بہرحال بہت سے ہمارے ہندوستان میں گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بال مبارک کی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے حضرات کو بتا دیا کہ یاد رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں دیوبند سے انڈیا گجرات آتے ہوئے دلی میں گاڑی بدلنی پڑتی تھی، جنتا ایکسپریس ہے یا ڈیلکس ہے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو صبح 4 بجے سہارنپور سے نکلتے تھے گاڑی میں اور 9 ساڑھے 9 بجے دلی آ گئے تبلیغی مرکز میں۔ تو سب پہچان والے تھے شیخ کی وجہ سے، تو وہاں سامان رکھا اور سامان رکھنے کے بعد پھر مٹر گس میں نکل جاتے تھے دلی کا چکر لگانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے۔ اب وہ کھانے کا وقت تو معلوم ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت اتنے میں پھر آ جاؤ، اس لیے کہ حضرت جی پوچھیں گے کہ بھائی وہ سہارنپور سے مہمان آئے وہ کہاں ہے۔ تو ایک مرتبہ اسی طریقے سے گئے تو ہم جامع مسجد میں گئے، تو جامع مسجد میں کونے پر ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایک آدمی تھا، کوئی صاف صفائی کر رہا تھا۔ ہم دونوں وہاں پر پہنچے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پوچھنے کہ بھائی یہاں کیا ہے، ہم تو نئے ہیں، دیکھنے آئے، پہلی مرتبہ آئے، کیا کیا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ ہم پڑھے
مدرسے کے طالب علم ہم لوگ مدرسے سے آئے ہوئے دیوبند سے ابھی پڑھ کر آئے ہیں، تو میں نے اپنے ساتھی کے کان میں کہا اس کو پوچھنے کہ سند کیا ہے تیرے پاس، جو کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے تو اس کی سند ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بس صرف اتنا کہنا تھا کہ سند کیا ہے، جو اس نے گالیاں دینا اور مسلمانوں کو بھگانا شروع کیا، وہ ہم لوگوں کو بھگا ہی دیا۔ تو اس طریقے سے بعض جگہ ثبوت وبوت تو ہوتا نہیں، اس وجہ سے ہم تو ایسی جگہ پر جاتے بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے غلط چیز کی عزت کرنی پڑے یا کیا ہے صحیح چیز کو بغیر عزت کے دیکھنا پڑے۔ بہرحال یہ ساری بات میں اس وجہ سے بتا دی کہ واقعات میں آتا ہے کہ بات ہے۔ ہاں اگر یہ کہو کہ ترکی آج کل تو آپ لوگ بہت جا رہے ہیں، تو ترکی میں جو وہاں کیا ہے متحف ہے، کیا کہتے ہیں متحف کو، میوزیم، تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے اور یہ بالکل سچا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے بال مبارک کے برکت سے۔ بہرحال بات کر رہی تھی اس بال کی، لیکن درگاہ میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، ایک دونوں نے لے لیا۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا کر لیں، چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا تو پھر اس پر راضی ہو جا، یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ سارا مال میرے حصے میں لگا لے۔ چالاک ہوتا ہے نہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ ایک کام کرو، پھر یہ کرو کہ یہ تینوں بال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تینوں بال تم لے لو اور یہ ملینر کی ساری جو کمائی اور پیسے اور یہ ہے وہ سارا مجھے دے دو۔ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اگر میرے پاس آتے ہیں اور میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں آتا تو مجھے کوئی پڑی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک میرے پاس موجود ہے۔ خدا کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کاٹا نہیں جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے۔ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا، بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک لے لیے، تقسیم ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کے پاس صرف 3 بال آئے اور دوسرا جتنا مال تھا، دولت تھی، پیسے تھے، وہ سب بڑے بھائی کو مل گئے۔ وہ ان کی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکلتا، اس کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ ظاہر بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے ساتھ ہم لوگوں کو جو عشق ہے، جو محبت ہے، وہ کوئی دوسری امت اپنے نبی کے متعلق نہیں بتا سکتی۔ اتنا عشق، اتنی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کارٹون بنائے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمیں کچھ ہوتا بھی نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تو پھر کیا کرتے ہو؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جا رہی ہے اور پھر کیا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ آدمی جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال اس کے پاس تھے، وہ بال اس نے اپنے پاس رکھ لیے اور وہ اس بال کو نکالتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی زیارت کرتا، درود شریف پڑھتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا، منہ پر ہاتھ لگاتا اور پھر اس کے بعد وہی تینوں بالوں کو وہ پھر اپنے جیب میں رکھ لیا کرتا تھا۔ اب یہ اس کا معمول یہ ہو گیا۔ بھائی نے تینوں مبارک لے لیے، وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا، بار بار نکالتا، ان کی زیارت کرتا، درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا، بڑے بھائی کا سارا مال
ختم ہو گیا، اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو 16 میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ چھوٹا بھائی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے، بال مبارک کی زیارت کرنے کی وجہ سے وہ بڑا مالدار بھی ہو گیا۔ پہلے تو غریب تھا، کچھ نہیں تھا، 3 ہی بال لے کر گیا تھا وہ، لیکن اس بال کی برکت سے اللہ نے مال بھی دے دیا اس کو۔ اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس انتقال کے وقت میں اس زمانے کے جو بزرگان دین ہوں گے ان کو کسی کو کشف ہوا اور اس نے دیکھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو 16 میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کا کوئی ضرورت ہو اس کی قبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بہت سارے بعض اللہ کے بندے ہیں کہ ان کی قبر پر جاؤ، تم کھڑے رہو اور قبر پر جا کر تم دعا کرو تو تمہارا وہ قبر والا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ وہاں جا کر جو تم دعا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کسی نے کشف میں دیکھا اور کہا کہ اگر جس کو بھی کسی کو کوئی ضرورت ہو، اپنی دعا قبول کرانا ہو، اپنی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوانا ہو تو اس آدمی کی قبر پر جائے اور جا کر وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پوری کرے گا۔ صرف 3 بال کو پسند کرنے کی وجہ سے سارا مال چھوڑ دیا، مجھے تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال تھے۔ نزہت المجالس میں یہ بھی مختصر نقل کیا ہے، لیکن اتنا اس میں اضافہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے سارا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر ہو گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ حضور نے خواب میں فرمایا، او محروم، تو نے میرے بالوں میں بے رغبتی کی، تیرے بھائی نے اس کو لے لیا، اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں نیک بنا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو آ کر چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا۔ عجیب واقعات ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتی رہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت سخت عذاب میں ہے، تارکول لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں میں آگ کی زنجیریں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میں صبح میں اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرماوے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اسے ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک بہت ہی نہایت حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک درود پڑھتے رہنا جو کہا تھا وہ۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال کچھ دوسرا ہی بیان کیا تھا کہ تو بہت سخت سزا میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے، اس کے برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی، جنت میں جگہ دے دی؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی 70,000، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس قبرستان میں ہم 70,000 مردے پڑے ہوئے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک اللہ والا، ایک کوئی مخلص آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے ایک درود پڑھا
اور ایک درود پڑھ کر اس کا ثواب پورے قبرستان والوں کو دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درود کی وجہ سے سب کو معاف کر دیا اور سب کو یہ درجہ دیا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعکس بتایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ 16 میں سے ایک بزرگ کا گزر ہماری قبرستان پر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور اس بزرگ کی برکت سے یہ بہت بڑا رتبہ ہمیں ملا۔ روض الفائق میں ایک دوسرا بھی قصہ ایسے بہت سارے قصے ہیں۔ بہرحال اس وقت ابھی یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور جمعہ کا دن ہے اور خاص گھڑی بھی آتی ہے جس میں جو دعا مانگی جاتی ہے گروپ کے وقت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اور روزہ بھی رکھا ہے، اور روزہ دار افطار سے پہلے جو روزہ کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو بھائی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جمعہ کا دن ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ درود شریف کی کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، اس لیے عام متن زیادہ سے زیادہ روزانہ درود پڑھنے کا معمول بناؤ، اور جمعہ کو تو خاص طور پر درود کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرت کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔